اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 59 آف سورہ الانفال۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 60 آف سورہ الانفال۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہ یعلمہم۔ ہم لوگ جہاں رکتے ہیں نا اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ آنکھیں میری واقعی وہ گئی ہیں۔ وَأَعِدُّوا جیسے لفظ یوز ہوتا ہے تیار، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جنت ہے یا دوزخ ہے، جو بھی، یہ وہ لفظ ہے، عین دال دال۔ اعد یعد اعداد، اعد یعد اعداد۔ وَأَعِدُّ کا مطلب ہے اینڈ پریپیئر، آپ پریپیئر کریں۔ کس کو کہیں؟ لہم، فار دیم یا اگینسٹ دیم۔ یہ ہوتا ہے ایکچولی اگینسٹ دیم۔ جو ہے میرے خیال ہے روشن کلاس میں نہیں آ پا رہی ہے، روشن کو کوئی ذرا بھیج دے لنک۔ ذرا لنک ان کو بھیج دو، ان سے کہیں کلاس چل رہی ہے، بیچ میں نہ کال کریں، میں اس کو ڈسٹرب ناٹ ڈسٹرب، اوکے انشاءاللہ میں بھیج دیتی ہوں۔ کیونکہ یہ بیچ میں اب ڈسٹربنس آ رہی ہے، میں ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ ڈال دیتی ہوں۔ تو وَأَعِدُّوا اینڈ پریپیئر لہم، لہم مطلب فار دیم بھی ہوتا ہے اور اگینسٹ دیم بھی ہوتا ہے نا، تو اگینسٹ دیم مستطعتم، ما یعنی وٹ ایور، استطعتم کا مطلب ہے جتنی آپ استطاعت رکھتے ہو، انگلش میں وٹ ایور یو آر ایبل ٹو، وٹ ایور یو آر کیپیبل آف۔ تو اب یہ ہو گیا وَأَعِدُّوا اینڈ یو پریپیئر اگینسٹ دیم وٹ ایور یو آر ایبل ٹو۔ اور استطاع یستطیع، استطاعتن، استطاع یستطیع، استطاعتن، یہ کون سا فارم ہے؟ یہ فارم 10 ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے بتایا تھا عین دال دال، اعد یعد اعداد، وہ تھا فارم 4۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پریپیئر اگینسٹ دیم واٹ ایور یو آر ایبل ٹو، اور پھر آگے کس چیز کا اس کو ایکسپلین بھی کریں، من قوت، آف فورس یا پاور، قوت، قوت، ومن رباط الخیل، اینڈ آف رباط کیا ہوتا ہے؟ رباط الخیل، اینڈ آف ٹائڈ کیولری اسٹیڈس، کیولری ہارسز جو ہوتے ہیں جو وار کے لیے ہوتے ہیں اسپیشلی، تو اردو میں ہے اور تیار رکھو ان کے لیے جو تم کر سکتے ہو، تیار رکھو ان کے لیے جتنی تمہاری استطاعت ہے، لفظ استطاعت یوز ہے نا یہاں پر، اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی تمہاری استطاعت ہے جو تم کر سکو، قوت سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، جو کہ لڑائی میں یوز کرتے ہیں، تو بندھے ہوئے گھوڑے۔ ترہبونا، ترہبونا کے روٹ لیٹرز ہیں رہبا، ارہبا یرہبو ارہابن، یہ فارم 4 ہے، ارہبا یرہبو ارہابن۔ ترہبونا کا مطلب ہے ٹو ٹیریفائی، بھی ود اٹ یعنی ڈرے، تو خوف زدہ ہوں، بھی ود اٹ، عدو اللہ، the enemy of Allah، وعدوکم and your enemy، simple، وآخرین من دونہم and others besides them، ان کے علاوہ بھی، لا تعلمونہم not you know them، اللہ یعلمہم but Allah knows them۔ بہت سمپل ہے، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو تاکہ تم ڈرا سکو، ترہبون، آپ ان کو ڈرا سکو گے اس سے، کس چیز سے؟ وہ اپنا جو آپ نے قوت تیار کیا اور رباط الخیل جو تیار کیا، اس سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، اور ان کے سوا دوسروں کو جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ان کو نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے، دوسروں کو بھی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، and whatever، وما and whatever تنفقوا you spend، نفقہ، انفقہ، ينفقوا، انفاقن، فارم 4 ہے، انفقہ ينفقوا انفاقن، فارم 4، and whatever you spend من شيء of anything فی سبیل اللہ، in the path of Allah، in the way of Allah، in the cause of Allah، یوفا، پہلے بھی میں نے یوفا will be fully repaid الیکم to you،
will be fully paid to you. یوفا الیکم، اللہ تعالیٰ واپس کریں گے وہ آپ کو. اینڈ کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, and you will not be wronged. You will not be wronged. آپ کے ساتھ کوئی انجسٹس نہیں ہوگی. تو یہ وفا یوفی اب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. واو فا یا وفا یوفی توفیتن فارم 2. وفا یوفی توفیتن فارم 2، یعنی آپ کو پورا کا پورا دیا جائے گا واپس جو آپ نے خرچ کیا ہوگا. اور اردو میں ہے اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا کا پورا دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہ ہوگا. یو ول ناٹ بی رانگڈ وانتم لا تظلمون. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے. یہ آیا جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ انجنکشنز ہے، یہ احکامات ہے، کمانڈز ہیں. کس چیز کے لیے؟ ریلیٹنگ ٹو دا پریپریشنز، یعنی کہ ڈیفینس کے لیے. اسلام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ڈیفینس کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے نہیں، اپنی ڈیفینس کے لیے آپ پریپریشنز کرو، پریپیئر کر دو اسلام کو اگینسٹ دا ڈس بلیورس. اپنے آپ کو پریپیئر کرو مسلمانوں کو. تو اسلام جو ہے اس میں جو ریئل پریپریشنز کی بات کر رہے ہیں، مطلب جو آپ کی کیپیبلٹی، من استطاع، جتنی آپ کی کیپیبلٹی ہے، جتنی آپ ایبل ہے، جتنا آپ کر سکتے ہو، تاکہ وکٹری جو ہے وہ اچیویبل ہو جائے، تاکہ اس میں یہ کہ آپ کی جیت ہو سکے. اس میں ایم کیا ہے؟ ٹو میک شیور کہ وہ فلی پریپیئرڈ ہیں اور ان کے پاس ایسا فرم گراؤنڈ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس پہ کھڑے رہ سکیں. تو کمانڈ کیا ہے؟ اصل کمانڈ کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ ٹو بی ریڈی، ٹو بی پریپیئرڈ، ٹو بی الرٹ. تیار رہنا، بس تیار رہنا کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے، اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو آپ پریپیئرڈ رہو ان کو جواب دینے کے لیے. مستطعتم کا لفظ ہے واٹ ایور یو کین، ان ٹرمز آف کیا چیز؟ ان ٹرمز آف وار مٹیریلس. جو جنگ کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھو. یعنی ڈیفینس کے لیے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس کو تیار رکھو، اپنی ڈیفینسو سسٹم کو تیار رکھو. تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں یہ ہنٹ ہے کہ دس از ناٹ نیسسری فار یور سکسیس کہ آپ سیم کوانٹٹی اور سیم کوالٹی آف ملٹری اکوپمنٹ آپ کے پاس ہو جیسا کہ آپ کی اینیمی کے پاس ہو. یہ تو آپ نے دیکھ لیا دنیا میں کہ تھوڑے سے لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ لوگوں کو بھی ہرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. تو انسٹیڈ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جتنا آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو سپلائیز ہیں، جو چیزیں، ان کو آپ جو پاسبلی ایکوائر کر سکتے ہو ان کو اکٹھے کرو اور تیار رہو. اور پھر کیا؟ اللہ کا ہیلپ چاہیے اور اللہ کا سپورٹ چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز کا، جس سے قوہ کا لفظ، قوت من قوت، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا جیسے پاور. اب قوت اس وقت کیا مطلب ہوتا تھا، ابھی بھی کیا مطلب ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے اسٹرینتھ، اس کا مطلب ہے ملٹری ایکوپمنٹ. اب اس وقت جو بھی تھا، اس وقت کا اسلحہ، جو ویپنز تھے، جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن تھا، گھوڑوں کی بات بھی آگے آ رہی ہے، انکلوڈنگ ملٹری کیپیبلٹیز، یعنی کہ پھر اپنے آپ کو ٹریننگ بھی دینی ہے، اسٹریٹجک پلاننگ، ایسے بھی لوگ ہوں جو پلاننگ کر سکیں، اور پھر جتنا بھی ریلیونٹ سپورٹ ہے اس سب کی تیاری کر کے رکھنا ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ فزیکلی بھی فٹ رہیں، آپ فائٹنگ سکلز بھی سیکھیں اور ٹریننگ بھی کرتے رہیں ہر چیز میں. تو یہ سب کچھ قوہ میں آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قوہ کے ساتھ ساتھ ایک اسپیسیفک، ایک پرٹیکولر فارم آف پاور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میرے رباط الخیل. اور وہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یعنی ٹرینڈ ہارسز. کیونکہ جو وار میں اس وقت ضرورت ہوتی تھی کیا ہوتا تھا؟ ہارسز ہوتے تھے. اور جن کے پاس اس وقت ہارسز ہوتے تھے ان کا مین ایکوپمنٹ وہی ہوتا تھا. ہم نے پڑھا نا جب غزوہ بدر میں کہ ان کے پاس ہارسز اتنے تھے، لوگ اتنے تھے. تو یہ موسٹ افیکٹو موڈ آف وننگ تھا، موسٹ افیکٹو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن بھی تھا. رباط جو ہے اس کو اسکالرز کہتے ہیں دو طرح سے یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ جو لوگ گرامر میں انٹرسٹڈ ہیں پھر وہ لوگ رہ جاتے ہیں، تو اسی لیے میں ان کے لیے تھوڑی سی یہ بتا رہی ہوں کہ رباط جو ہے وہ مصدر کی طرح بھی یوز ہو سکتا ہے، یعنی کہ مصدر ہے رباط، اور مربوط کے ٹرمز میں بھی یوز ہو سکتا ہے. اگر آپ مصدر بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے ٹو ٹائی دا ہارسز، اپنے ہارسز کو ٹائی کر کے تیار رکھو. اور مربوط ہے اس کا مطلب ہے ٹائیڈ ہارسز. تو ایک ہے آپ تیار کرو اور ایک ہے تیار ہارسز. دو چیزوں میں فرق، مطلب دونوں کا سیم ہے، آؤٹ کم دونوں کا سیم ہے. اس کا مطلب ہے اپنے ایسے ہارس، اس وقت کا ہے، اس وقت ایسے ہارسز کو ٹرین کرو اور ان کو تیار رکھو ود دی انٹینشن کہ ابھی اس کی ضرورت پڑے گی تو ہم تیار ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے. تو اسمبل کر لو، کلیکٹ کر لو، ہارسز کو تیار کر لو. یہ کمانڈ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزڈم کیا ہے اس تیاری کا، جو آپ کی تمام مٹیریلز تیار ہوں گے اس کا وزڈم کیا، اس کا مقصد کیا ہے سمجھ لیں. ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اٹیک کرنا نہیں ہے. whereby you frighten the enemy.
اس کا مطلب یہ کہ ریئل پرپس یہ ساری ملٹری اسٹرینتھ اور ملٹری ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اس سب کو جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مارو اور مر جاؤ. یہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے. آبجیکٹیو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف آ جائے. ٹو اسٹرائک ٹیرر ان دیئر ہارٹس. کن کے ہارٹس میں؟ دی اینیمیز آف اللہ اینڈ یور اینیمیز. اور کہاں پر؟ صرف عرب میں نہیں، پوری دنیا میں. وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ جو ہیں دوسرے بھی، آخرین من ادرس، من دونہم ان کے علاوہ، لا تعلمونہم جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں. مسلمانوں کو ابھی نہیں معلوم ہے کہ اور کون آئے گا، کون اٹیک کرے گا، کون ان کی دشمن اور بنیں گے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یعلمہم، اللہ کو معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہوں گے جو بعد میں بھی آئیں گے اور مسلمانوں سے لڑیں گے. تو یہاں پر وہ کفار اور وہ مشرکین جو تھے جو ابھی تک مسلمانوں کے سامنے کھل کے نہیں آئے تھے لڑنے کے لیے بلیورز کے ساتھ، لیکن فیوچر میں وہ تیار ہونے والے تھے کلیش کرنے کے لیے. ہمیں پتہ ہے، یہ تو ابھی ہم غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کتنے غزوات ہیں، تو غزوہ احد بھی ہوئی، غزوہ خندق بھی ہوئی، اور باقی تبوک، حنین، جی بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ آیا جو ہے، یہ بتا رہی ہے مسلمانوں کو کہ اگر آپ فلی پریپیئرڈ ہوں گے اپنی پریزنٹ اینیمی کے لیے جو اس وقت آپ کے دشمن ہیں، تو وہ بھی ڈریں گے، بلکہ اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں ڈس بلیورز اور مشرکین، ان کے دلوں میں بھی ایک ڈر بیٹھ جائے گا. کیونکہ وہ کہیں گے اوہو، یہ جو دور بھی رہ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی حملہ بھی نہیں کیا، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اور اس میں یہ ہوا تھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ہسٹری میں، سائرس اور سیسر اور یہ سب کو جو ہو رہا تھا، تو وہ سب جو اس زمانے میں اس کے بعد ہوا تھا، وہ سب کیا ہوا تھا؟ وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا تھا. اور ان کو وہ ڈٹر بھی ہو گئے تھے اور سپریس بھی ہو گئے تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں، ان کے دور میں. تو جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ آیت جو ہے اس کو آفن ڈس بلیور جو ہے مس کوٹ کرتے ہیں. اور جب ڈس بلیور مس کوٹ کرتے ہیں تو ہمارے مسلمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بھی اس میں اپنا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نعوذ باللہ وائلنس سکھا رہے ہیں. اور وائلنس بھی کس کے اگینسٹ انوسینٹ سویلینس، یہ ہم کو سکھا رہے ہیں. آلدو بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ مارو اور مرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیار رہو تاکہ لوگ نہ آئے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اسٹرانگ ملٹری پریزنس ہوگی تو پھر جو ٹائرنٹس ہیں، جو ظالم ہیں، جو اینیمیز ہیں، جو دشمن ہیں، وہ آپ کے اوپر اٹیک کرنے سے تھوڑا ڈریں گے. سو کیا ہوا، گول کیا ہوا، آبجیکٹو کیا ہوا؟ ناٹ ٹو پروموٹ وار، اٹ از ٹو اوائڈ وار. اوائڈ وار کیونکہ آپ کے پاس ایک پاور ہے، آپ کے پاس ایک پوزیشن ہے. تو کیا ہے؟ اٹ ول ڈیٹر اگریشن. اور کیا ہوگا ان دی اینڈ؟ ٹو مینٹین پیس. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گرد کیا کیا ہو رہا ہے. میں ابھی کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن ہر طرف چل رہا ہے، ہر طرف یہ چل رہا ہے. جس کے پاس پاور آ گیا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ پھر گڑبڑ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ پرومس کر رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. آپ کو تمام کا تمام جو بھی آپ خرچ کرو گے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے، اپنے آپ سے، جو بھی آپ کرو گے اس راستے میں، اللہ تعالیٰ ایشورنس دے رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ پورا کا پورا واپس کروں گا. ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ تو اب جنگ بدر کے بعد کی بات ہے. ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ مسلمان نیشنز کو ہمیشہ فلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے اور فلی ایکوپڈ رہنا چاہیے اتنے پاور سے کہ کوئی بھی ڈس بلیور ان کو اٹیک نہ کریں. وہ الرٹ رہیں، وہ ریڈی رہیں. اور جو ماڈرن وارفیئر ایکوپمنٹ ہے جو بھی اس میں ہے اس کو اپنے لیے تیار رکھیں. اب تو ایڈوانسڈ ویپنز ہیں، اب تو وہیکل، اب تو اونٹ گھوڑے نہیں ہیں نا، اب تو بڑے بڑے وہیکلس ہیں، ایئر کرافٹس ہیں، ہائی ٹیک آٹونومس اینڈ پریسیجن سسٹمز ہیں، ڈرونز ہیں، سیٹلائٹس ہیں. یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ نہیں نہیں ہم تو پیس پسند ہیں، ہم تو امن پسند ہیں، ہمیں یہ سب نہیں. یو ہیو ٹو کیپ ریڈی، یو ہیو ٹو بی ریڈی. ہم دیکھتے ہیں ارد گرد کے ٹیکنالوجی نے کیا کیا کچھ کر دیا. ماڈرن سینٹرل سسٹمز کیسے کیسے آپریٹ کرتے ہیں ماڈرن کامبیٹ کے لیے. نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے وہ ایک مسٹ ہو گئی. جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، جس کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں، اس سے لوگ پھر ڈرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. تو اف دی اینیمیز جو ہیں، اگر وہ کوئی آدمی بھیج رہے، اینیمیز جو ہیں وہ کس اسپائز کو بھیج رہے ہیں، جاسوسوں کو بھیج رہے ہیں مسلم کنٹریز میں، تو وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہاں تو سب کچھ تیار پہلے سے بیٹھا ہے. تو وہ جا کے بتائیں گے کہ بھئی یہ لوگ تو سب تیار ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لوگ تھوڑا ڈر جائیں گے.
تو اللہ کے راستے میں جو بھی ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ پرومس کر رہا ہے کہ اگر ہم اپنی ورلڈلی گینز کے لیے نہیں کر رہے ہیں، پرسنل ایمز کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے ڈیزائرز اور ومز کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں ہوگی، تم کو پورا کا پورا واپس دیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی جنگ، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کوئی بھی جنگ ایسی نہ ہو کہ کسی انڈیویجول کے لیے یا کسی اسٹیٹ کے لیے، کسی نیشن کے لیے آپ گلوری چاہ رہے ہیں، اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا نام ہو جائے۔ یہ ان تمام کیمپینز کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ریسورسز کو اور اوپن مارکیٹس کو، اور جو ڈیفیٹ کرتا ہے ہیوملیٹ کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے ادر کمیونٹی کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہیں ہے۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اسلام has nothing to do with any war، جو کہ ٹرائی کرتا ہے کہ اسٹیبلش کرے کہ سپیریورٹی ہے، میری سپیریورٹی ہے آپ کے اوپر، میری نیشن کی آپ کے اوپر، میری انڈیویجول کی آپ کے اوپر، میرے کلاس کی آپ کے اوپر، میرے ریس کی آپ کے اوپر، کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز میں سپیریورٹی گین کرنا، میں آپ سے سپیریئر ہوں یا آپ مجھ سے سپیریئر ہیں، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ وی ڈونٹ نو کون سپیریئر، اللہ کو پتا ہے، اللہ نے کیا بولا ہے، جس کے پاس تقوی زیادہ ہو، اور تقوی کسی کو نہیں پتا کس کے پاس زیادہ ہے، وہ تقوی ہاں ہونا اللہ تعالیٰ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کیس، کسی ریس، کسی نیشن، کسی کلاس، کسی انڈیویجول کو کوئی بھی سپریمیسی نہیں کرنی ہے، اور جو اگر یہ وہ صرف اس لیے چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے تو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی سوورینٹی رہے، اللہ کی اتھارٹی رہے، اور تمام لوگ اس کو بس پہچان لیں کہ جو کچھ بھی ہے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کسی کمیونٹی کے نیڈ میں تھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر شروع سے آخر تک سب بھی اگر میری ورشپ کرنا شروع کر دیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا میری ملکیت میں۔ تو بس نیکسٹ یہ ہے انٹائر ہیومینٹی کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ گڈنس ہو، بلیسنگس ہو، فریڈم ہو، عزت ہو، سب کی عزت ہو۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کی عزت، سب کی ہو، اور سب اللہ کو سبمٹ کریں۔ اب مسلمان کر رہے ہیں، دوسرے نہیں کر رہے ہیں۔ سیکنڈ آیت ہے، آیت نمبر 61، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سمپل ہے بالکل۔ وَإِن جَنَحُوا، جنح کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ جیم نون ہا، جنح یجنح جنوحن، جنح یجنح جنوحن۔ ویسے جنح کس چیز کو کہتے ہیں؟ ونگز کو کہتے ہیں نا۔ کوئی کہتے ہیں نا لوور کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے آپ اپنے ونگز کو لوور کرو، تو مطلب جب انکلائن کرنا، جھکنا، ایکچولی ہوتا ہے جھکنا، مائل ہونا، جھکنا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ and if they incline to peace، سلم کا کیا مطلب ہے؟ پیس، سلامتی۔ and if they incline to peace فَجْنَحْ لَهَا، اب اللہ تعالیٰ کمانڈ کریں then you incline to it also، آپ بھی انکلائن کریں، اگر وہ پیس کی طرف آ رہے ہیں تو آپ بھی پیس کی طرف جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ میں اپنا ٹرسٹ لے لیں، and put your trust in اللہ۔ توکل یتوکل توکلون۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، پیس کی طرف یا امن کی طرف مائل ہوں، تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، indeed it is he، اللہ ہے، ہوا it is he السمیع العلیم، he is the all hearing and all knowing، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت کیا ڈیل کرتی ہے؟ یہ انجنکشنز آف پیس کے بارے میں کہہ رہی ہے اور اس کے تمام ایسپیکٹس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ ان جناح یعنی اگر وہ انکلائن کرے، اگر وہ مائل ہوں، لسن یعنی پیس کی طرف، یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ فجناح تو آپ بھی انکلائن کریں، میننگ اگر وہ آپ کے ساتھ پیس ڈکلیئر کریں، آپ کی اینیمیز کفار ہیں، یہ آپ کے اینیمیز ہیں، تو آپ بھی وہی کریں۔ It deals with the case of وہ disbelievers جو کہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ ان پیس رہنا چاہتے ہیں، اور وہ کلیئر انڈیکیشن بتا رہے ہیں بائی ورڈ اینڈ بائی ایکشن، منہ سے کہہ بھی رہے ہیں اور ایکشن سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جینوئن ڈیزائر یہ ہے، ان کی دلی خواہش یہ کہ وہ ہمارے ساتھ پیس میں رہیں۔ اور جب وہ یوز یہ ہوتا ہے نا، یہ ورڈ جو ہے انکلائن، اس کا مطلب یہ ہے کہ انکلائن ہونا، جینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس میں لڑ بھڑ کے نہیں، اس میں پیس اور فرینڈلی ریلیشن شپس آ جاتے ہیں انکلائن کے لفظ میں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے اوپر اپنا ٹرسٹ ڈالو، اور پھر انہ ہوا سمیع العلیم، اس کا مطلب وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو انسٹرکشن یہ ہے کہ جب آپ پیس کی طرف انکلائن کریں گے اور اپنا ٹرسٹ اللہ کے اوپر ڈالیں گے، فل کا فل ٹرسٹ،
تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہے، اور سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا بھی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون اپنے اندر برے جذبات رکھ رہا ہے اور کون جینوئنلی کر رہا ہے. اللہ کو ہماری اپیرنٹ بھی پتہ ہے اور باطن بھی پتہ ہے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں نمبر 1 یہ کہ ڈیفالٹ کیا ہے اسلام میں، پیس، امن. اسلام نہیں کہتا ہے کہ آپ لڑو. اور یہ لوگوں نے جو میں نے بتایا نا کہ اس آیت کو بگاڑ بگاڑ کے سب کو بتایا ہے، اسلام وار کو گلوریفائی نہیں کرتا ہے. اسلام صرف اجازت دیتا ہے جب کہ کہیں انجسٹس ہو رہی ہو، یا تو مطلب یعنی جسٹس کی خاطر، اور جہاں پر لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو ان کی پروٹیکشن کی خاطر. صرف اس حالت میں اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے. اور ملٹری اسٹرینتھ جو ہے اٹ از اے مینس. کس چیز کے لیے؟ ٹو اسٹیبلش واٹ؟ ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ جسٹس. لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. ملٹری اسٹرینتھ لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ جسٹس ہو جائے اور پیس ہو جائے. تو ڈس بلیورز جو ہیں کہ اگر وہ لوگ ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ ولنگ ہیں کہ لڑائی روکو اور پیس ٹریٹی ہمارے ساتھ کرو سنسیئرٹی کے ساتھ. آج کل دیکھیں ہر طرف پیس ٹریٹیز چل رہے ہیں، کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے. سیز فائر ہوتا ہے پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ فائٹنگ سٹاپ کرتے ہیں ڈس بلیورز، تو پھر ہمیں بھی سٹاپ کرنا چاہیے فائٹنگ. اور ہمیں اپنا ٹرسٹ اللہ پہ رکھنا ہے. یہ تو ہم نے سیکھ ہی لیا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ان کے انٹینشن بھی، ان کے پلانس بھی، جو ان کے دلوں میں ہے اور جو اپیرنٹ بھی ہے. اور وہ سفیشینٹ ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں وہ ہمارے لیے وہ ہمیں سپورٹ دے. پھر ہے آیا نمبر 62، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اب آ گیا بٹ کا لفظ آ گیا. یہ جو ہے یہ بٹ ہے. وَإِنْ أُرِيدُوا، بٹ، لیکن اگر وہ یریدو، ارادہ یریدو ارادتن، یعنی یہ فارم 4 ہے. اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں، اگر وہ انٹینٹ کرتے ہوں، اگر ان کی یہ خواہش ہے، ان یخدعوک، یخدعو کے روٹ لیٹرز ہیں خا دال عین، خدع یخدعو خدعن، یعنی دھوکہ دینا، ڈیسیو کرنا. وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر and if they intend and if they have the intention أَن يَخْدَعُوكَ to deceive you, that they deceive you, فَإِنَّ then indeed حَسْبَكَ اللَّهُ then indeed Allah is sufficient for you, indeed sufficient for you is Allah. Sufficient for you، حسبك sufficient for you is Allah. اور اگر وہ تمہیں فریب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ کافی ہے تمہارے لیے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. هو الذی، he is the one، اللہ he is the one، ایدک، حمزہ یا دال، یعنی ایدک یؤیدو تأییدن، فارم 2، ایدک یؤیدو تأییدن. جب میں حمزہ کہتی ہوں اس کا مطلب یہ الف ہے ایکچولی، لیکن اس کے اوپر جب آ گیا اوپر کوئی بھی واول سائن تو وہ حمزہ پھر کہلاتا ہے. He is the one، هو الذی ایدک، the one who supported you، the one who supported you بنصرہ with his help. نصر یعنی help، with his help، وبالمؤمنین and with the believers، and with the بالمؤمنین and with the believers. اللہ نے خود مدد کی اور believers کو ساتھ لے کے چلے. وہی ہے جس نے تائید فرمائی تمہاری اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے، کیونکہ اکیلا تو کوئی نہیں لڑ سکتا، مومن ساتھ ہوں گے، ایک ٹیم ہوگی تو لڑیں گے. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. یہ آیا جو ہے یہ ہمیں بیسیکلی کیا دکھا رہی ہے، یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ حسبک اللہ، کہ اپنا توکل جو ہے اللہ میں ڈالو، ایون ان ولنریبل پولیٹیکل سچویشنز. یہ ایڈریس کس کو کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی تھا جس نے آپ کو ہیلپ کیا تھا اپنے اسپیشل وے سے، اور اس کمیونٹی آف مسلمز کے تھرو. اکیلے تو نہیں لڑ سکتے تھے نا. کہ ایون دیر از دا سسپیشن اور فیئر کہ وہ لوگ جو پیس بول رہے ہیں، جو ہمارے دشمن اگر وہ پیس بول رہے ہیں، اگر وہ ڈسیپٹیو ہے، اگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مسلمز کو کیا کرنا ہے؟ وہ دھوکہ دیں گے ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ٹرسٹ ڈالنا ہے اور ہمیں دھوکہ نہیں دینا ہے. اب بات یہ کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں دھوکہ نہیں دینا، ہمیں اپنی اگریمنٹ کو قائم رکھنا ہے. انلیس وہ اوپنلی بٹرے کرے. وہ اندر اندر سے جو بھی کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، ان کے انٹینشن اللہ کو معلوم ہے، لیکن اگر وہ اوپنلی اپنے ٹرسٹ کو بٹرے کرتے ہیں تو پھر الگ بات ہے. وہ انلیس وہ ایک کنڈیشن آ گئی. تو اف دا انٹینشن آف دا ڈس بلیورس خراب تھی اور وہ
ڈسیپٹیو اسٹرائک کر رہے ہیں، ایون دین آپ کو بادر نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سفیشینٹ ہے آپ کے لیے سپورٹر. اور ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ریئل اینڈ ایبسولوٹ ماسٹر کون ہے، جس نے آپ کو سکسیس دینا ہے، جس نے آپ کو فتح دینا ہے، جس نے آپ کو وکٹری دینی ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. اور یہ جو سپورٹ ہے اللہ کی بنصر ہی، وہ جو اللہ کی مدد ہے، وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے گی اور بلیورز کو نہیں چھوڑے گی کہ وہ انیمی سے ڈیسیوڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ طریقہ کیا ہے. آیا نمبر 63 اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہوا، مسلمان کیسے یونائٹ ہو گئے، اور جو وہاں کی جتنی بھی کمیونٹیز تھی کس طرح یونائٹ ہو گئے. وَأَلَّفَ أَلَّفَ يُؤَلِّفُ تَأْلِيفٌ فارم 2 ہے، اور حمزہ لام فا. الفا یؤلف تالیف یعنی فارم 2 ہے. اینڈ ہی پٹ افیکشن بین قلوبہم بٹوین دیئر ہارٹس، ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اللہ نے، الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، اللہ نے ڈال دی. لو انفقتا، اگر، if انفقتا you had spent، ابھی آپ نے پڑھا انفقتا spend کرنا، if you had spent ما فی الارض جميعا whatever is in the earth ما الفت بین قلوبہم you could not have put affection between their hearts. if you had spent whatever is in the earth، پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، all of it، جميعا کا مطلب all of it، ما الفت بین قلوبہم you could not have put affection between their hearts. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، but Allah is the one who put affection between them. اردو میں ہے اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کرتے تو ان کے دل نہ ملا سکتے، ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے. الفا الفت کا لفظ ہے، الفت نہ ڈال سکتے، محبت نہ ڈال سکتے، ان کو جوڑ نہ سکتے، ان کو ملا نہ سکتے، مگر اللہ نے ان میں محبت ڈال دی، ان میں الفت ڈال دی. انہو عزیز حکیم، indeed he is عزیز almighty and حکیم he is all wise. بے شک وہی زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ مسلم کمیونٹی کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہیلپ مسلم کمیونٹی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اس لیے ہوئی کہ مسلم کمیونٹی یونائٹ ہو گئی. they became united. اگر وہ یونائٹڈ نہیں ہوتے، یہ ریلیشن شپ جو ان کی تھی میوچول یونٹی کی تھی، یہ بہت اگر سٹرونگ ہوگی تو کمیونٹی بھی سٹرونگ ہوگی. دیکھیں مسلمانوں کو آپس میں یونائٹ ہونا ہے، بیسک سبق یہ کہ یونائٹ ہونا ہے، یونٹی، ایک ہونا ہے. اگر وہ یکجا ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو وہ خود سٹرونگ ہو جائیں گے. اگر کمیونٹی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اگر if the relationship among the between the community is loose، تو پوری کی پوری کمیونٹی ویک ہو جاتی ہے. یہ ہم کو ایک سبق یاد رکھنا ہے. بالکل یونٹی ضروری ہے، میوچل یونٹی ود ان دا کمیونٹی. تو اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں کہ یہ بلیسنگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیسٹو کیا تھا آن دا مسلمس فار دیئر ہیلپ، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پرفیکٹ یونٹی بھی ڈال دی اور لو بھی ڈال دی. الفا، جب مائگریشن نہیں ہوئی تھی مدینہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مائگریٹ نہیں کیا تھا، ہجرت نہیں کی تھی مدینہ، تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہاں جو مدینہ میں ٹرائبس تھے، آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں بہت ڈیڈلی قسم کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی. اوس اور خزرج دو ٹرائبس تھے جن کی مدینہ میں بہت زبردست لڑائیاں ہوا کرتی تھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی یا برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو بھی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، loving each other. تو دا ریئل کاز جو تھی اسٹیبلشمنٹ اینڈ سروائیول آف دا نیو اسلامک اسٹیٹ، جو مدینہ میں نیو اسلامک اسٹیٹ بنی، وہ کس لیے تھی؟ لوگ کیوں ڈومیننٹ ہوئے؟ اس لیے ڈومیننٹ ہوئے وہ لوگ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اپیرنٹ کاز اس کا یہ تھا کہ آپس میں وہ یونائٹ ہو گئے، میوچل لو تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ اندر سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑنے والا تھا، اللہ نے ڈالا ان کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ بیونڈ ہیومن کنٹرول ہے. اگر آپ پوری دنیا کے پورے خزانے، پوری دنیا بھی آپ خرچ کر دیتے نا، تو بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کہ دلوں میں یونٹی ڈال دے، دلوں میں محبت ڈال دے، اور وہ سب کا کریٹر ہے، ظاہر ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اگر وہی ہے نا، اگر انٹائر ویلتھ کو ڈال دے تو بھی وہ اس کے ریچ اور اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں یہ ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے آف اسلامک بردرہڈ، کہ وہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اوس اور خزرج کو ویلتھ سے،
یا پولیٹکس سے یونائٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ بٹر اینیمیز تھے، اللہ بتا رہے کہ میں نے ان کو یونائٹ کر دیا. کس طرح؟ کیونکہ وہ ایمان لے آئے. جب وہ ایمان لے آئے تو دا پاور آف ایمان ہے نا یہ. تو دا ریئل یونٹی کیا چیز ہے؟ وہ ایک ڈیوائن فیکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے، سوشل کانسٹرکٹ یا پولیٹیکل کانسٹرکٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کمیونٹی بلڈنگ کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. اگر تقوی ہوگا، ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا تو اللہ کی گائیڈنس یا اللہ کی ہدایت ملے گی. بس یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. چھوٹا سا ہے، اتنا سا سبق ہے. آیہ نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یا ایھا النبی، او پروفیٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایڈریس کر کے، حسبک اللہ، sufficient is for you Allah. حسبک اللہ، sufficient is you for Allah. اور پھر اس کا وَمَنِ اتَّبَعَن مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَن and whoever، تبعن whoever follows، تبعک تبعنی، وَمَنِ اتَّبَعَک whoever follows you، من المؤمنین of the believers. اتباع یتبع اتباعن کون سا فارم ہے؟ فارم 8. اب آپ کو یہ رٹ جانے چاہیے سب. تو اے نبی، کافی ہے اللہ آپ کے لیے اور جو آپ کے اتباع کرے. اتباع یتبع اتباعن یعنی اتباع کرے، آپ کو فالو کرے. ایمان والے ساتھ یہ بھی ہیں، لیکن ایمان والے آف دا بلیورز. تو اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ دلا رہے ہیں، تسلی دلا رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی جو آپ کو فالو کرتے ہیں اس کے لیے کافی ہے. تو اس لیے آپ کو کوئی فیئر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کوئی انگزائٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ خوف زدہ نہ ہو کہ نو میٹر کتنی بڑی فوج ہو ڈس بلیورز کی، کتنے اسٹرانگ ہوں، کتنا ان کے پاس اسلحہ ہو، کتنے ویل ایکوپڈ ہوں، کچھ بھی ہوگا، بس آپ کے ساتھ اللہ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے وہی جیتے گا انشاءاللہ. اب ٹیمپریری جیت کو اپنا دیکھا کرے جو دنیا میں چل رہی ہے، لیکن اصل جیت جو ہے وہ اللہ کہنے کے ہے. اس وقت تو یہ پہلا غزوہ تھا نا، پہلی جنگ تھی. تو اس کی وجہ سے جب یہ آیت آئی تو جو ارلیئر مسلمز تھے ان کا مرال بہت بوسٹ ہو گیا. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بوسٹ ہو گیا، جب انہوں نے خواب میں بھی دکھایا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اس سے بھی ان کا مرال بوسٹ ہو گیا. اللہ نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، تبھی بھی بوسٹ ہو گیا. تو بلیورز جو ہیں، جو ایمان والے تھے، ان کو اپنی اسٹرینتھ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے پرومس سے، اللہ پر بھروسہ کرنے سے، نمبر سے نہیں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی دنیا کے ایلائز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم بلیورز ہیں، ہمارے پاس اللہ ہماری طرف ہے. ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بہت گھبرا جاتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، جو غزہ میں، پوری دنیا میں جہاں بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہم گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرانا ہے بھی. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دو، اللہ سے دعا کرو، توکل رکھو اللہ پہ. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہمیں دل سے کرنا ہے، اور ہمیں اپنے ایکشنز، ہم نے سیئنگ سے، اپنے دل سے بھی کرنا ہے، اقرار بھی کرنا ہے، اپنے قول سے بھی کرنا ہے، اور اپنے فعل سے بھی کرنا ہے، صرف نام نہیں. کیوں؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں میں سے، وی آر دا فالوورز آف them. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ہمیں اپنے ہاتھ سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، ہر چیز سے فالو کرنا ہے. آیہ نمبر 65 یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. یا ایھا النبی، اگین وہی ہے، او پروفیٹ، حرف ندا ہے. یا ایھا النبی، او پروفیٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حرد کا کیا مطلب ہے؟ ہا را ضاد، ہا را ضاد. یحرد، حرد یحرد تحرید، حرد یحرد تحرید. یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 2 ہے. اور یہ فارم 2 اس کا مطلب یہ کہ کسی کو انکریج کرنا، کسی کو ارج کرنا. اردو میں آپ کہیں گے کسی کو ابھارو، کسی کو ابھارو. تو یا ایھا النبی، او پروفیٹ، آپ کیا کریں؟ آپ ارج کریں. ارج یا انکریج، حرد المؤمنین، انکریج یا ارج دا بلیورز. کس چیز کے لیے؟ علی القتال. قتال کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے، قتال کا مطلب ہے بیٹل کرنا، قتال کا مطلب ہے جہاد. اب آپ کہیں گے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ اسلام پیس کی بات کر رہا ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قتال کی بات کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آگے بھی آئے گا، اس کا لکھا ہوا ہے، اے نبی ابھارو ایمان والوں کو جہاد پر، جہاد کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کہو کہ ڈرے نہیں. وہ ان یکم منکم 20، if there are among you 20 صابرون،
عشرون یعنی 20 اور 20 جو ہے اس کا مطلب 20. صابرون پیشنٹ، steadfast صبر کرنے والے. یغلبو they will overcome وہ غلبہ پالیں گے اوور مئتین. مئہ کا مطلب 100، مئتین کا مطلب 200. تو کیا ہوا if there are among you 20 patient they will overcome 200. اگر آپ میں 20 صابر لوگ ہیں تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. 20 اور 200 کتنا فرق ہوا؟ 10 times. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. And if there are وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، مئہ کا مطلب ہے کہ 100. And if there are among you 100، اب مئتین تھا نا، 100 ہیں تو پہلے 20 تھا اور وہ 200 کے اوپر غالب آ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں مئہ ہے یعنی 100 ہے، یغلبو وہ اوور کم کر لیں گے، they will overcome. if there are among you 100 they will overcome الفا من الذین کفروا، they will overcome 1000. الفا کا مطلب ہے 1000. اس دن بھی کسی نے پوچھا تھا بی الفن، آئی تھنک سیدہ نے پوچھا تھا، تو 1000 100 جو 1000 کے اوپر غالب آ جائیں گے. overcome 1000 of those بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا، of those who disbelieve، جو کفر کرتے ہیں ان پہ. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ کیا ہے؟ because they are a people، قوم لا يفقهون، they are a people who do not understand. یفقہون کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ فقہ، فقہ، نہ فقہ، یفقہ، فقہن، فقہ یفقہ فقہن. فقہ جو ہم کہتے ہیں، فقہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فقہ سیکھ رہے ہیں. کس چیز کی فقہ؟ فقہ آف صلاح، فقہ آف زکاة، انڈرسٹینڈنگ سیکھ رہے ہیں. کیونکہ ایک لفظ ہوتا ہے شریعہ، جو اللہ نے کہا ہے، وہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ کرو، یہ احکامات ہیں شریعہ کے. جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر تم میں 100 ہوں، پہلے تو 20 تھا تو وہ غالب آ جائیں گے کتنے کے اوپر؟ 200 پر. اور اگر تم میں 100 ہیں تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 کافروں پر، کیونکہ وہ فقہ نہیں، وہ سمجھ نہیں رکھتے. تو اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے. چھوٹی سی تفسیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمانڈ دیا جا رہا ہے کہ بلیورز کو انکریج کریں کہ وہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں. یہ نہیں کہ قتل و غارت کریں، بس وہ آگے کی راہ میں. تو ایوری سول جو ہے اس کو تیار رہنا چاہیے. ایوری ہارٹ جو ہے اس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. ایوری ہارٹ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. ارج کرنا، انکریج کرنا، یہ نہیں کہ جاؤ. انکریج کرنا کہ آپ صبر سے رہو، آپ تیار رہو. یہ وہی آیت جو تھا کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ تیار ہوں گے، جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جب آپ کا اللہ پہ توکل پورا ہوگا، جب آپ فزیکلی بھی فٹ ہوں گے اور اسپریچولی بھی آپ تیار ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ بہت کم بھی ہوں گے، اگر آپ 20 ہوں گے، آپ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے. اور اگر آپ 100 ہیں تو نہ، اگر 20 ہیں تو کتنا تھا؟ آپ 200 کے اوپر آ جائیں گے. اور اگر آپ 100 ہیں تو آپ 1000 کے اوپر غلبہ پالیں گے، مطلب آپ جیتیں گے. یہ ریشو کتنا ہوا؟ 1:10. 20 کا 200 ہو گیا، 100 کا 1000 ہو گیا. یاد رکھیں 1:10 ہے. ہم ایک ہیں اور وہ 10 ہیں. اتنے بڑے ڈفرنس کا جو ہے ریزن کیا ہے؟ ریئل پاور کس لیے؟ ریئل پاور یہ ہے کہ اٹ از اے سرپرائز کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بٹ اٹ از کلیئر. دیکھیں نا، کلیئر ہے بالکل. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ، بیکاز کہ وہ کیا ہے؟ قوم لا یفقہون. بِأَنَّهُمْ بیکاز دے آر قوم لا یفقہون، دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. جو ڈس بلیورز ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ لنک کیا ہے بٹوین وکٹری اینڈ انڈرسٹینڈنگ؟ وکٹری اور انڈرسٹینڈنگ، یا انڈرسٹینڈنگ اینڈ وکٹری میں کیا لنک ہے؟ ہمیں نظر بہت کم آتا ہے، سرفیس پہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن اندر کا لنک جو ہے بہت اسٹرانگ ہے. بلیورز جو ہیں وہ ڈسٹنگوش اس چیز سے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم نے جو راستہ چنا ہے. اب یہ میں اس وقت کی بلیورز کی بات کر رہی ہوں. وہ بلیورز جو ہیں وہ جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے، جو پہلے مسلمان نہیں تھے، جو صحابہ تھے، ان سب کو یہ معلوم تھا کہ ہم نے یہ راستہ چنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس راستے پر چلنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے، ہماری ہماری ایگزسٹنس یہاں پر کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور پھر ہمارے گولز کیا ہونے چاہیے، سب ان کو معلوم ہے. ان کے پاس پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی لیے ان کے پاس فقہ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. کس چیز کی؟ خدائی کی، اللہ کی ملکیت کی، اللہ کے پاور کی. اور پھر اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا ہے. ہم تو سلیوز ہیں اللہ کے، ہماری عبودیت ہے اللہ کے لیے، سرویٹیوڈ ہے اللہ کے لیے.
تو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر وہ گائیڈنس ڈیوائن گائیڈنس کو فالو کریں گے تو پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہیومینٹی جو ہے، پوری انسانیت جو ہے، اس کو ہم صرف اللہ کی ورشپ کرنے پہ لگا دیں گے اگر ہم دین کو ہم نے پھیلا دیا۔ تو اس میں دعویٰ کا کام بھی ہے، اگر ہم نے دین کو پھیلا دیا تو دین، اگر جتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو اس ہیومینٹی کو، لوگوں کو جو ہے وہ کریچرز کے آگے جھکنے کے بدلے یہ اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ سمجھ میں آگی؟ سارا کا سارا توحید کا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں توحید ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اگر ہم دعویٰ کا کام کریں گے تو اس سے اگر لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے اور دین کلو، ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو ان کا مشن کیا؟ ان کا مشن یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے راستے میں ایک پراپر ہیومن سویلائزیشن بنائیں۔ لڑیں جھگڑے نہیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، پیس کے لیے تیار رکھیں اور جسٹس کے لیے تیار رکھیں اور فیئرنیس کے لیے تیار رکھیں۔ یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ مسلمانوں کو ہے، بلیورز کو ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے دلوں کو بھی کہتے ہیں نا کہ انلائٹمنٹ ملتی ہے، ان کو کانفیڈنس آتا ہے، ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے، ان کو ری ایشورنس آ جاتا ہے ان کے دلوں کو کہ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ چیزیں اس وقت کے مسلمانوں کو تو تھا، اب ہمارے مسلمان جو ہے اب سب کے دلوں میں یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں ان کے دلوں میں یہ ہے، اوروں کے دلوں میں ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، بس اللہ سب کو ہدایت دے۔ اور جو اینیمیز ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کے پاس تو انڈرسٹینڈنگ ہے، دے آر ڈیوائڈ آف انڈرسٹینڈنگ۔ ان کے ہارٹس جو ہیں وہ سیل ہوئے ہوئے ہیں، ان پہ ایک وہ کہتے ہیں نا مہر لگی ہوئی ہے۔ ان کے آنکھیں جو ہیں وہ بلائنڈڈ ہوئے ہیں، ان کے جو فورسز جو ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہے، وہ لگتے بہت سپیریئر ہیں، بہت سپیریئر ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے؟ ان کا جو لنک ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جو ریئل پاور جو ہے وہ ان کا کٹ ہو گیا، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ سمجھیں گے نہیں، وہ نہیں سمجھیں گے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ بلیورز جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے میریکولر اسٹرینتھ دی ہوئی ہے، اور وہ میریکولر اسٹرینتھ، معجزانہ طاقت جو ہے وہ نمبرز کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اسپرچول ڈسپلننگ کی وجہ سے، وہ اس طاقت کی وجہ سے، اس کریج کی وجہ سے جو اللہ میں ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، توکل علی اللہ کر رہے ہیں، تو وکٹری بھی ہمارے پاس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ از سیئنگ کہ بی ریڈی، بی ڈسپلنڈ، بی یونائٹڈ اینڈ ہیو دا کریج۔ سمپل سی بات ہے۔ آیہ نمبر 66، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين۔ چینج کر دیا اللہ نے رول، اس وقت آسانی کر دی۔ ابھی تو کہا تھا 1:10 کا ریشو، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ الآن یعنی ناؤ، خففا خفیف کر دیا، لائٹن کر دیا، ناؤ اللہ ہیز لائٹنڈ۔ خفف خفف یخفف تخفیف، خفف یخفف تخفیف، فارم 2 ہے۔ ناؤ الآن، ناؤ خفف اللہ، اللہ ہیز لائٹنڈ انکم فار یو، وعلم because he knows, while he knows anna that fikum among you ضعف is a weakness۔ ضعف یعنی ایک جیسے بولتے ہیں نا ضعیف، کوئی ویکنس ہے آپ میں، کوئی کمزوری ہے۔ ضعیف کہتے ہیں نا کمزوری کو، ضعیف اردو والا ضعیف نہیں، بوڑھا وہ نہیں، جو عربک والا ضعیف یعنی کمزوری۔ So now Allah has lightened for you while he knows that among you is a weakness۔ اردو میں آپ کہیں گے اب ہلکا کیا اللہ نے تم پر سے کہ وہ جانتا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ میں کوئی کمزوری ہے، اللہ نے اس لیے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، تو اگر آپ میں سے آپ 100 ہیں، 100 صابرۃ، آپ پیشنٹ ہیں، صبر والے ہیں، یغلبوا مئتین، تو آپ اوور کم کریں گے 200 پہ۔ پہلے کتنا تھا ریشو؟ 1:10 تھا، اب کتنا ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا، 1:2 ہو گیا۔ کتنا ہلکا کر دیا اللہ نے۔ تو اگر تم میں 100 صابر ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 کے اوپر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر if there are among you 1000 ألف 1000 they will overcome 2000 by the بِإِذْنِ اللَّهِ by the permission of Allah۔ اگر تم میں 1000 ہوں تو غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، and Allah is with those who are patient، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اب دیکھیں اس کمانڈ سے جو پچھلا کمانڈ تھا کیا ہوا؟ وہ ایبروگیٹ ہو گیا۔
وہ ختم ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر 2 ہیں تو ہم اگر 20 ہیں تو ہم 200 کے اوپر ہم بھاری، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اگر ہم نے نہیں، اب یہ ہے کہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے ہمارے اندر ویکنس ہے. اس وقت اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ویکنس ہے، تو اللہ نے کہا پریویس کمانڈ جو ہے وہ ایبروگیٹ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، نسخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا. اور سیکنڈ انجنکشن یہ آ گیا کہ اللہ کہتے ہیں اب میں نے یہ خفف آسان کر دیا، ہلکا کر دیا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں میں ویکنس ہے. تو اگر آپ 100 لوگ ہیں جو کہ صابر ہیں تو آپ 200 کے اوپر غالب آئیں گے. ریڈیوس کیا ہو گیا؟ 1:2 ہو گیا ریشو. ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا، ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ جب بدر کا انکاؤنٹر تھا، وہ تو پہلی بیٹل تھی مسلمانوں نے جو زندگی میں لڑی تھی ڈس بلیورز کے ساتھ. ایٹ دیٹ ٹائم وہ لوگ ایک ٹیریبل کنڈیشن میں تھے، سچویشن میں تھے. آپ کو پتہ ہے اللہ کی مدد کے بغیر وہ پورا میریکولس ایک ڈیوائن آرکیسٹریشن تھا. آپ نے جنگ بدر کو کتنے ڈیٹیل میں پڑھا. ٹوٹل نمبر آف مسلمز ہی کتنے کم تھے، 300 سے کچھ زیادہ. اور پھر اسی لیے 100 مسلمان جو تھے، 100 مسلم جو ہیں، ان کو یہ کمانڈ کیا جا رہا تھا ان کو کہ اگر آپ 100 ہیں اور آپ کے اگینسٹ 1000 بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، اللہ کی جو پرومس ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن پھر سرکمسٹانسز چینج ہو گئے. بدر کے بعد کیا ہوا؟ پرپز یہ ہوا کہ اٹ از ناٹ پرمیسیبل کہ اگر آپ کے پاس 100 مسلمس ہیں اور آپ کے پاس 200 ڈس بلیورز ہیں، 100 اور 200، تو آپ کہیں کہ نہیں ہم نہیں لڑ سکتے. پھر یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ 100 اور 200 اتنا تھوڑا فرق ہے آپ کا، تو آپ نے پھر یہ نہیں کرنا کہ نہیں ہم نہیں لڑ سکتے. اور یہ لاسٹ اور فائنل انجنکشن تھا جو ابھی تک بھی آپریٹو ہے اور جو یہ فار ایور رہے گا. لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ کمانڈ یہ نہیں کہہ رہے، ہمیں یہ حکم نہیں دے رہے کہ آپ نکلو اور باہر جا کے اگر آپ ایک بندہ ہے تو آپ 2 ڈس بلیورز پہ حملہ کر لو، اگر آپ 2 لوگ ہیں تو آپ 20 پہ کر لو. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ 2 ہیں تو 4 پہ کرو، 1 ہیں تو 2 پہ کرو. یہ نہیں ہے. کوئی بھی انجسٹس نہیں کرنی آپ نے، کسی سے لڑنا بھڑنا نہیں ہے بغیر کسی ریزن کے. کوئی کوئرشن نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کے اوپر. تو ٹروتھ یہ ہے کہ ایمان جو ہے، بیکاز آف ایمان، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دل میں ایک اسپیشل پاور ڈال دیا ہے، جو کہ ایک مسلمان کا پاور جو ہے وہ 2 ڈس بلیورز کے پاور کے برابر ہے. بس ہم نے اتنا سمجھنا ہے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائی کر دیا ہے کہ اگر آپ صابر رہیں گے، اگر آپ پیشنٹ رہیں گے، اگر آپ اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ اور اللہ تعالیٰ کی وکٹری، نصر اور فتح دونوں آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ مع الصابرین. یہ ایک جنرل پرنسپل ہے فار دوز ہو آر پیشنٹ. میں اور آپ بھی کسی بھی سچویشن میں اگر ہم پیشنٹ رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جو کہ آسان کام نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہی ہوں صبر کرنا آسان ہے، میں خود اس سے گزرتی ہوں، میری فرینڈز اس سے گزرتی ہیں. لیکن یہ کہ صبر کرنا آسان کام نہیں، لیکن ہمیں حکم یہی ہے صبر کرو. اگر ہم ہر حالت میں صبر کرتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، چاہے عام حالات میں ہیں، چاہے بیٹل فیلڈ میں کچھ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے گا، ہماری مدد کرے گا. ہم اس سے اب کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں اسلام جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ ہیومن کیپیسٹی کتنی ہے. اور اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اسلام میں بڑی فلیکسیبلٹی ڈالی. یہ نہیں رکھا ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آپ کے 1:20 کا ریشو ہونا چاہیے، 1:50 کا ریشو ہونا چاہیے. نہیں، آپ ایک بندہ ہے آپ 50 کو قتل کر سکتے ہو. نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ ریکگنائز کرتا ہے کہ ہیومن کیپیسٹی کتنی ہے. الآن خفف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کم کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کمپیشن ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ رحم کرتا ہے. اور یہ یہ ریالٹی پہ بیسڈ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوائن کمانڈز جو ہیں اللہ کے، وہ سٹیٹک نہیں ہیں، جمے ہوئے نہیں ہیں، رکے ہوئے نہیں ہیں، وہ ڈائنامک ہے. ڈائنامک ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اسٹیٹ آف دی امہ کیسی ہے، کتنی چیزیں پھر ہمارے لیے نرم ہو گئی ہیں. اسپرچول اسٹرینتھ جو ہے نا، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، بٹ ود ان واٹ؟ ود ان دا لمٹس. ود ان دا لمٹ، پریگمیٹک لمٹس جو ہیں. آیا نمبر 67، ما کان للنبی ان یکون لہ الاسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. ما کان، not it is for لنبی، for a prophet، ان یکون to have، لہو for him، کون؟ اسرا. اسرا کیا چیز ہے؟ اسیر کا، اسیر کا پلورل ہے. اسیر کا مطلب کیا؟ قیدی، جنگی قیدی. اسرا is plural of اسیر. حتی until and unless یسخنا فی الارض. یسخنا کے روٹ لیٹرز ہیں سا خا نون، سا خا نون، اسخنا یسخنو، اس
خانون فارم 4. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ فار اے پروفٹ ٹو ہیو پرزنرز آف وار ایز کیپٹیوز until he has fought حتی یسخنا. یسخنا کا مطلب ہے کہ اس نے لڑائی لڑ لی ہو. until he has fought or he has battled with them فی الارض in the land. مطلب آپ ایسے ہی نہیں کسی کو اٹھا کے لا سکتے یہ ہمارے جنگی قیدی ہیں جب تک آپ نے لڑائی نہیں کر لی ہو. کسی نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس قیدی ہوں کہ اس کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے یعنی زیبا نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ زمین میں لڑائی نہ کر لیں, جب تک کہ وہ وار کے کیپٹیوز ہوں, جنگی قیدی ہوں. ایسے نہیں کہ اٹھا کے لے آئے کسی کافر کو اٹھا کے قیدی بنا لیا. تریدون ارد الدنیا واللہ یرید الاخرہ. تریدون یو ڈیزائر ارد الدنیا the things of the world. دنیا کی, اس دنیا کی آپ لوگ تھنگس ڈیزائر کرتے ہو. تریدون آپ کو آپ چاہتے ہیں. واللہ یرید الاخرہ بٹ اللہ ڈیزائر یا اللہ انٹینڈس فار یو the آخرہ the hereafter. You desire or yeah you want the things of the world but Allah desires for you the hereafter. آپ چاہتے ہیں دنیا کا مال اور اللہ چاہتا ہے آخرت. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. واللہ عزیز حکیم, اللہ is almighty and all wise, اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. لولا کتاب, اس کے بعد والی سیکنڈ, اس کے بعد والی یہ آیت نمبر 67 تھی, 68 بھی اس کے ساتھ دی ہے. تو لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. یہ اسی قیدی کے کنیکشن میں ہے کہ اگر آپ نے قیدی لے لیے تو اسے, اسی لیے میں نے اس کو سب کو اکٹھے کیا. آیت نمبر 68, لولا had not کتاب been decreed یعنی لکھ دیا گیا ہوتا, ڈکریڈ, من اللہ فرام اللہ, سبق that preceded that came before یعنی پہلے آ چکا تھا. سین باقاف سبق یسبق سبقن, had not been decreed, had not been ordained from Allah, had not been written from Allah, that preceded or that came before, had it یعنی نہیں ہوتا. اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے پہلے سے تو کیا ہوتا؟ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. بہت عجیب سی آیت ہے, آپ دیکھیں ذرا. surely لمسکم, لا surely مسکم would have touched you, مسا یمسو مسن یعنی surely would have touched you فیما اخذتم for what اخذتم you took, جو کچھ آپ نے لیا تو پہنچتا آپ کو جو کچھ آپ نے لیا اس پہ عذاب عظیم, a great punishment. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے surely would have touched you for what you took, a great punishment. اب قصہ کیا ہوا تھا 69 پہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَكُلُوا, so eat, so consume, مِمَّا from what, مِمَّا غَنِمْتُمْ from what you got as the war booty. آ گیا نا غنیمتم, جب ہم پڑھ رہے تھے شروع سے, غنیمتم حلالا طیبا as lawful, حلال, and طیبہ which is good and pure. تو کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت میں لیا حلال اور پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ and be mindful of Allah, have taqwa of Allah. Inna Allah ghafurur rahim. Indeed, Allah is oft forgiving and always merciful. اور تقوی اختیار کریں اللہ کا, بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اب 67 سے 69 یہ ایک ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ آیات جو ہیں یہ کچھ آؤٹ لائن کرتے ہیں کچھ رولنگز کو جو کہ ریلیونٹ ہے فار ٹیکنگ پرزنرز آف وار اینڈ واٹ ٹو ڈو ود دیم. آپ نے دیکھا یہ تینوں آیتیں جو ہیں یہ پرزنرز آف وار کے بارے میں ہیں. اور یہ کب ہے؟ جب بیٹل آف بدر ختم ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو پرزنرز آف وار آئے, وہ کیپٹیوز جو تھے وہ ان کو the captives themselves are invited to accept the faith. ان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ. جس طرح ان کو ایک پراسپیکٹ مل جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کا جو کچھ بھی ہوگا یہ سب مطلب ایک فیئر کمپنسیشن ہو جائے گا جو انہوں نے سفر کیا اس سے. مفسرین نے اس میں بہت لمبی لمبی تفسیریں کی ہوئی ہیں. وہ پڑھ کے مجھے لگتا ہے 2-3 دن لگ گئے تمام مفسرین کا پڑھ کے. میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ اس میں سے جو مجھے بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا لگا وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. بہت چھوٹا نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی طرف سے میں نے چھوٹا کیا. ابن اسحاق وہ کہاں ریلیٹ کرتے رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے شیڈ میں تھے جو ان کے لیے اریکٹ کیا تھا جو کہ بدر کے بعد, اور اس میں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے انصار کون تھے؟ جو مدینے میں ان کی مدد کے لیے آئے تھے, اور وہ کلوز آن ہینڈ تھے اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کر رہے تھے کہ کہیں کوئی پاسبل اٹیک نہیں ہو جائے, سرپرائز اٹیک نہیں ہو جائے ڈس بلیورز کی طرف سے. یہ ابھی بدر کے فوراً بعد جب مسلم فائٹرز جو ہیں انہوں نے پرزنرز لائے
اور لا کے رکھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا، یہ اب اس میں حدیث میں ہے کہ نوٹس کیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے he did not look so pleased. ان کے چہرے پہ تھوڑی سی ایک رنگ آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ خوش نہیں نظر آ رہے ہیں سعد، کیا بات ہے؟ جو میرے کمپینینز، جو میرے صحابہ کر رہے ہیں، ان کو لے کر آ رہے ہیں جنگی قیدیوں کو، آپ اس سے خوش نہیں لگ رہے ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ صحیح بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہماری فرسٹ میجر بیٹل تھی، اور یہ جو فرسٹ ہماری وکٹری تھی، اور اس سے جو ہمارے جو ڈس بلیورز تھے، اپوننٹس تھے، ان کو فرسٹ ڈیفیٹ ہوئی ہے، ہمیں وکٹری ہوئی ہے، ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان جنگی قیدیوں کو مار ڈالیں. I would have preferred to kill them rather than to keep them alive. کیونکہ یہ پھر اور آگے بڑھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بچ گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا، اور تیز ہو جائیں گے. یہاں ختم ہوتی یہ حدیث. اس کے بعد امام احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی پہ وہ بتا رہے ہیں ذرا لمبا کہ آن دا ڈے آف دا بیٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہیوی ڈیفیٹ انفلکٹ کی آن دا ڈسبلیورز، جس میں سے 70 جو ہیں وہ مر گئے، کفار جہنم رسید ہو گئے کہتے ہیں نا ہمارے میں، اور 70 جو ہیں they were taken as prisoners. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسلٹ کیا اپنے کمپینین سے، وہ کہتے ہیں نا شورا بینہم، انہوں نے شورا کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، انہوں نے کہا او میسنجر آف اللہ، یہ ہمارے کزنز اور ہمارے ٹرائبس میں نہیں تو ہیں، میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں. تو اس سے کیا ہوگا، ہماری جو پوزیشن ہوگی وہ ہماری امپروو ہو جائے گی ان فرنٹ آف دی ڈس بلیورس. مطلب ہم ان سے فدیہ لیں گے، ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے، ہمارے پاس پیسے ہو جائیں گے تو ہم تھوڑے اسٹرانگ ہو جائیں گے اور ان کو ہم چھوڑ دیں گے. بسائڈس ان کے پاس ایک چانس ہوگا، اگر یہ زندہ رہیں گے تو ان کے پاس ایک چانس ہوگا کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ ایکسیپٹ اللہ's گائیڈنس اور یہ ہماری سپورٹ کے لیے آ جائیں. بہت اچھی تھنکنگ. آپ دیکھیں ابو بکر کی تھنکنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سافٹ ہارٹڈ تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کافی سخت تھے. انہوں نے کہا I do not share ابو بکر's view. میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ میرا ریلیٹیو جو ہے وہ مجھے دے، میں اس کو ماروں، اور عقیل ابن ابی طالب کو اس کا بھائی دیں تاکہ وہ اس کو مارے، اور حمزہ کو اس کا بھائی دے تاکہ اس کو مارے، اپنے اپنے رشتہ داروں کو ہم ماریں. اس سے ہم یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیں گے سب کے سامنے ان فرنٹ آف اللہ کہ ہمارے پاس کوئی سمپتھی نہیں ہے واٹ سو ایور ان ڈس بلیورس کے ساتھ. یہ کفار ہیں اور یہ ان کے ایلیٹ ہیں، یہ ان کے بڑے بڑوں میں سے ہیں جو ہمارے ہاتھ لگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ زیادہ انکلائنڈ تھے کہ وہ سافٹ ہارٹڈ تھے. وہ بھی انہوں نے کہا مجھے تو ابو بکر کی بات صحیح لگ رہی ہے اور میں یہ ایکسیپٹ کر لوں گا ان سے رینسم. عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر کنٹینیو کرتے اسی ایونٹ کی اکاؤنٹ آگے بتاتے کہ نیکسٹ ڈے پھر کیا ہوا. نیکسٹ ڈے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. They had tears in their eyes. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں What makes you and your companion؟ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، آپ اور آپ کے یہ دوست کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی رونا چاہیے تو میں بھی روں گا، اگر مجھے رونا نہیں آئے گا تو بھی میں آپ کے ساتھ جوائن کر لوں گا، پریٹینڈ کروں گا کہ مجھے رونا آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ جو انہوں نے اب کمپینین سے پوچھا تھا، ایڈوائس لیا تھا کہ کیا کریں. I have been shown the punishment you would have suffered close to you than this tree. وہ punishment مجھے دکھایا گیا ہے، اور اس نیئر بائی ٹری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس ٹری سے بھی نزدیک آپ سمجھ لیں کہ مجھے دکھایا گیا. اور اس کے بعد یہ 67 سے 69 ورسز جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ میں نے ابھی اس کا بیک گراؤنڈ بتایا، وہ ریویل ہوئی. یہ حدیث جو ہے مسلم میں بھی، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور ڈیفرنٹ چینز آف ٹرانسمیشن سے بھی ہے. تو یہ حدیث اس لیے مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی. ایک اور امام احمد کی آپ سے شیئر کرنی تھی، وہ بھی اتھارٹی آف انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی ہے یہ، کہ دا پروفٹ کنسلٹڈ ہز کمپینینز، انہوں نے کیپٹیوز ٹیکن کے لیے تو بیٹل آف بدر کا ان سے کہا اللہ نے آپ کو پاور دیا، اللہ نے آپ کو مغلوب کر دیا ان کے اوپر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کر انہوں نے کہا ان سب کو مار ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرنڈ اوے فرام ہم and then said اللہ نے ہم کو دوبارہ کہا، اللہ نے ہم کو پاور دیا ہے ان کے اوپر،
اور کل ہی تو یہ آپ کے بھائی تھے، جس طرح ابو بکر نے بولا تھا کل ہی تو ہمارے بھائی تھے، ہمارے بردر، ہماری کمیونٹی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا اپنا سجیشن. پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ٹرنڈ اوے فرام ہم. یہ سیکنڈ ڈے کی بات ہے. یہ نہیں، یہ سیکنڈ ڈے کی بات نہیں ہے. کس نے بتایا؟ ہاں نہیں، ابھی وہی انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. سیکنڈ ڈے کا تو عمر نے بتایا نا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ کہا تو ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ او میسنجر آف اللہ، پھر اٹ میں بی وائز ٹو پارڈن دیم اینڈ ایکسیپٹ. اب دیکھیں حدیث دو ڈفرینٹ لوگوں نے دو چینز سے بتایا ہے، دونوں میں کانٹینٹ وہی ہے بیسیکلی. آپ دیکھیں اسی طرح حدیث کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. آپ لوگوں نے میری حدیث کی کلاس پتہ نہیں اٹینڈ کی ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے اس کا، اور ایک ہوتا ہے حدیث کی چین کیا ہے. اب چین ڈفرنٹ ہے، کانٹینٹ میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، تھوڑی زیادہ ڈیٹیل ہے، کس میں تھوڑی سی کم. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں الغرض کیا چیز تھا، چیز تو وہی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ایک میں زیادہ ڈیٹیل ہے، ایک میں کم ڈیٹیل ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان سے رینسم لے لو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ان کو مار ڈالے. تو جیسے ہی ابو بکر نے کہا کہ 3 دفعہ پوچھا اور ابو بکر نے کہا کہ نہیں آپ چھوڑ دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس جو ہے وہ اٹ بیکم چیئرڈ اپ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیہا اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر یہ پہلے سے نہیں لکھا ہوا ہوتا. کیا نہیں لکھا ہوا ہوتا؟ آپ کو یاد ہے؟ کیونکہ جنگ بدر کے بارے میں تھا کہ جنگ بدر جو ہے اس میں جو لوگ شریک ہوں گے ان کی مغفرت ہو جائے گی. یہ بھی کسی حدیث میں نے ابھی اس کو کوٹ نہیں کیا. تو اللہ نے کلنگ کو کیوں پریفر کیا اوور رینسم؟ آپ میں اور میں یہی سوال پوچھیں گے. ایم یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ بہت ویک تھے اس وقت، تو ان کو تھوڑی سٹرینتھ ملے. اس وقت تک سٹرینتھ ملے جب تک کہ مسلمان ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جائیں، ایک ایسے ہائٹ پہ پہنچ جائیں کہ وہ اپنے پرزنرز کو فری چھوڑ سکیں یا ان کے اوپر فیور کر سکیں اور ان سے فدیہ لے سکیں. اس وقت نہیں، اس وقت یہ پہلی جنگ تھی. پہلے سے ہی اگر ان کو یہ پتہ چل جائے گا، بیٹل آف بدر واز جو فرسٹ بیٹل، تو اس میں مسلمان جو ابھی اسمال ان نمبر تھے، ڈس بلیورز ور لارج ان نمبر. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو بلیور جو ہیں کیا ہوگا، اینی ریڈکشن آف دا نمبر آف فائٹرز جو ڈس بلیورز کی تھی وہ ان کے اوپر ویکننگ افیکٹ ہو جائے گی. وہ کافی اسٹرانگ تھے، ان کے پاس کتنے لوگ تھے، تو اسی لیے وہ تھوڑے ویک ہو جائیں گے اور ان کا پرائیڈ جو ہے وہ بھی ہرٹ ہو جائے گا. اور پھر اندر کیمپین لانچ کرنے سے بھی ذرا ڈریں گے. تو they would have achieved a much higher objective than they could achieve by taking ransom. تو اسی لیے ایک اندر کانسیپٹ جو تھا، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ we demonstrate in front of Allah کہ we have no sympathy. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے. اکثر اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو انٹویشنز ہوتی تھیں، جو الفاظ ہوتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو لے آتے تھے اپنی کمانڈ میں کہ there no sympathy whatsoever in our hearts with the disbelievers and Allah knows best. یہ تمام ریزنز جو ہیں لوگوں نے دی، میں نے آپ کو بتایا نا ڈفرینٹ تفاسیر میں سے میں نے نکال لی ہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن فائنلی جا کے یہ میں نے آپ کے لیے چوز کیا. تو اللہ نے پریویسلی ڈکری کر دیا تھا. کیا ڈکری کیا تھا؟ کہ جو بھی بیٹل آف بدر میں حصہ لے گا تو ان کو کیا ہوگا، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور پھر ساتھ یہ بھی الفاظ تھے and whatever they might do subsequently، یعنی بیٹل آف بدر کے بعد بھی پوری زندگی میں بھی اگر وہ کچھ کریں گے تو ان کو پھر بھی یہ بدر کے ہیں، ان لوگوں کی معافی ہو چکی ہے. تو اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں جو لکھا جا چکا تھا اس کی وجہ سے بھی ان کی پنشمنٹ رک گئی. فَكُلُوا، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی اور گریس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بوٹیز آپ کو ملی ہیں تو آپ اس کو کنزیوم کرو. کیونکہ اس سے پہلے جو پروفٹس تھے ان کے اوپر یہ بوٹی حلال نہیں تھی. یہ تو اس میں سورہ الانعام، سورہ الانفال میں جا کے حلال ہوئی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے 1/5 جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم. کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار ریمائنڈ کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی اور رحیم بھی ہے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اور میرا پلان تھوڑا زیادہ تھا لیکن ہم یہیں پر روک دیں گے آج. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پرائیورٹائزنگ دا ورلڈلی گین، یعنی دنیا، رینسم جو ہے، رینسم لینا، فدیہ لینا اور ان کو چھوڑ دینا اوور اے ڈیسائسو وکٹری از ناٹ اے ڈیل.
از ناٹ اے ڈیل. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں وے کرنا چاہیے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہے اور شارٹ ٹرم بینیفٹ کیا ہے. شارٹ ٹرم بینیفٹ ہم ایک جو ابو بکر کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا پتہ یہ مسلمان ہو جائیں، کیا پتہ یہ ہو جائیں. لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان کے دل میں خوف بیٹھ جائے، ان کے لوگ کم ہو جائے، وہ تھوڑے ویک ہو جائیں. تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بیلنس بٹوین، ایک طرف سے مرسی ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے ہم جو رحم کرتے ہیں، اور ایک طرف سے اسٹریٹجک فورسائٹ ہونی چاہیے، ہمیں دور اندیشی یا دوربینی ہونی چاہیے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو بوٹی لیا تھا بدر میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں سے کھاؤ اور پیو، وہ حلال ہے، وہ حلال ہے. یعنی کہ آپ لوگوں سے اللہ ناراض بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بوٹی کو استعمال کرنے سے نہیں روکا، اس کو کنزیوم کرے. وی لرن کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کدھر موو کرو، موو فارورڈ ان اوبیڈینس. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرسی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ بینیفٹ کرتا ہے کس چیز کو؟ اگر ہمارے دلوں میں تقویٰ ہے تو ہم وی گو بیک ٹو تقویٰ. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وی گو بیک ٹو تقویٰ. دل میں ہم کانشیس ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے کانشیس ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں تقویٰ بڑھ جاتا ہے. آئی تھنک یہاں روک لیتے ہیں، ورنہ ابھی ایک اور آیت کر سکتے تھے، لیکن ابھی رک جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. 69 تک ہو گیا انشاءاللہ. ہم نیکسٹ کلاس میں ٹوٹل آیات ہے 75، تو 69 سے لے کے 75 کوشش کریں گے کہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک ختم کر لیں. اور جب نیکسٹ ویک یہ ختم کریں گے اس کے بعد پھر آپ کا ریویو سیشن ہوگا، پھر ریویو سیشن کے بعد ہم سورہ توبہ شروع کریں گے. سو سمجھ لیں کہ نیکسٹ کلاس جو ہے دیٹ از دا لاسٹ کلاس فار سورہ الانفال. اور آپ اپنی پلیز جتنا اب تک سورہ الانفال میں پڑھا ہے، بہت کم پڑھا ہے، اتنی چھوٹی سی سورہ ہے، 75 تو کل آیات ہیں، ابھی تو ہم نے 69 پڑھی ہیں. پلیز جسٹ گو تھرو اٹ. اور اس میں سے اپنے لیے وہی ہوم ورک آپ کا ریویو سیشن کا میں آپ کو لکھ بھی دوں گی کہ آپ چوز کریں کہ آپ کو کون سی ایک آیت جو ہے جو اس میں آپ کو، آپ کے دل کو کیا کرتی ہیں، بھا جاتی ہے. آپ سمجھیں آپ کے دل کے لیے آپ کو وہ آیت بہت زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چلیں کوسچنز پلیز. میں نے اس لیے ٹائم چھوڑا کہ کم از کم 5 منٹ کوسچنز کے لیے چھوڑ دیں. کوسچنز. جی نسرین، میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ وہ آپ نے لاسٹ کلاس میں سن رہی تھی، آپ بات کر رہی تھی کہ عصر کی نماز کے بعد سونا جو ہے وہ مکروہ ہے، ہاں نہیں سوئے، ٹھیک ہے. ہاں تو کیا ہم اور دوسرے دنیاوی کام کر سکتے ہیں یا وہ ہاں بھی عصر کے ہاں بعد ہاں سب کچھ ہے قرآن نا؟ پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں، ہر قرآن پڑھنے کے علاوہ جیسے کبھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایوری گروسری کے تھنگ، لیے جانا ہے. نہیں نہیں نہیں، ایوری تھنگ. اثر کے بعد اوکے، آپ نے سارے کام کرنا ہے. جب آپ کا روزہ ہوگا تو آپ نے اثر کے لیے افطار بھی جی تیار کرنا ہے، بالکل کھانا بھی. یہی نہیں 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 نہیں، ایگزیکٹلی it's یہ nothing بات to کی، do with. وہ صرف یہ قیلولہ کے لیے تھا. ابھی میں نے صرف نا قیلولہ کے لیے. قیلولہ کے لیے وہ جو ایک نیپ لینا ہے جس کو ہم آج کل کہتے ہیں پاور نیپ. اس جی جی زمانے میں پاور نے. پاور نیپ کا لفظ نہیں ہوتا تھا، تو اس زمانے میں یہ ہو سکتا ہے ہو عربی میں، لیکن اسی لیے اس کو قیلولہ کہتے ہیں. قیلولہ مطلب قلیل، چھوٹا سا نیپ. چھوٹا سا ہم چھوٹا تو سا جب ہے. سوتے ہیں تو 2-3 گھنٹے ہمارے لوگ سو جاتے ہیں. بھائی میں تو سو رہی تھی، اتنی دیر سے اٹھی. میں تو کوشش کر کر کے تھک جاتی ہوں. میں 20 منٹ تک لیٹ جاتی ہوں. مجھے جی میرے بچے کہتے ہیں 20 منٹ لیٹ جائیں، بے شک نیند آئی، یعنی آنکھ بند کر کے پڑی رہیں. جی اس سے بالکل. بہت فرق پڑتا ہے. یو جسٹ ریگین یور اسٹرینتھ. قیلولہ ہے جی نا یہ. تو اٹ شوڈ بی تھکن اتر بفور جاتی ہے. ظہر اور آفٹر ظہر. تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ کرتے تھے کہ ہم لوگ ظہر کے بعد اثر جلدی پڑھ لیتے تھے. اب نہیں جی کرتے ہیں ہم. اب پہلے اگر کسی کو لیٹنا ہے یا سونا ہے تو ہم وی یوز دیٹ ٹائم، اور پھر اس کے بعد پھر ہم اثر پڑھتے ہیں. اوکے اور اوکے. کوئی کوشچن؟ جی ایک اور تھا میرا کوشچن. ابھی آیت نمبر 61 میں ہم نے پڑھا وہ کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا، تو یہ خالی جنگ کے دوران کے لیے ہے یا نہیں نہیں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی. دنیا میں بھی اور میرے خیال ہے اوکے اوکے. I missed that one sentence. میں نے نہیں جی بولا، مجھے جی یاد نہیں رہا مجھے ہوگا. زیادہ جب کوئی چیز لکھ لیتی ہوں نا، پوائنٹس لکھ لیتی ہوں تو یاد رہتا ہے، جی پوائنٹس نہیں لکھتی ہوں تو بھول بھی جاتی ہوں، اور جی کبھی جی کبھی جی. ٹینجنٹ پہ بھی، کبھی کبھی نہیں، اکثر نہیں ٹینجنٹ پہ وہ تو چلی ہو جاتی جاتا ہے. ہاں بس مجھے یہ کنفرم کرنا تھا کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو آپ نے کیا دیکھیں نا، زیادہ تر تو یہ کہ آپ کو آخرت میں جو انعام ملے گا آپ کو بلیورز کو آخرت میں. انشاءاللہ. دنیا میں تو بہت کم ٹائم ہے، پتہ ہی نہیں ہم کب تک ہیں. بالکل بالکل. جی جی جزاک اللہ جی خیر. بشرا. جی السلام علیکم. مجھے سوال تو نہیں کہنا چاہیے، کافی کلیئر بھی ہے، لیکن پھر بھی کنفرم کر رہی ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ جتنے بھی بدر کے لوگ تھے ان کی مغفرت ہو گئی نا، کہ اور آگے کی بھی. تو جو لوگ کافر تھے انہوں نے بھی تو جنگ میں شرکت کی تھی، ان کے لیے تو یہ معاملہ نہیں ہے نا. نہیں 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 نہیں، اونلی فار دا بلیورز. نہیں نہیں، وہ تو ان لوگ کے لیے یہ تو تو ایک ساتھ بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں وہ آئی تو کہ اینیمیز تھے نا، وہ تو انیمیز اینیمیز تھے. یہ تو ان الذین آمنوا. یس ایمان والے.
ہاں اوکے ایمان والے تھے. صدق تو اللہ یا خیر. ایھا الذین، آپ یا ایھا نبی اپنے لوگوں سے آپ کہہ دیجیے. نبی سے کہا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو تھوڑی نبی کہیں گے جا کے، تو اپنے لوگ ہیں. ان آپس میں صحابیوں سے مشورہ ہو رہا ہے نا کہ مطلب یہ کہ ہم کیا کریں، تو اسی لیے یہ لوگ ہی تھے. اور کوئی سوال؟ فریدہ سوال؟ نفیسہ؟ کوئی بھی؟ ناہید آپ آج کل سوال نہیں پوچھتی ہیں؟ نجمہ آپ جی مجھے تو کوئی سوال نہیں ہے. پلیز کوشچنس. مجھے اچھا لگتا ہے کوئی کوشچن پوچھے تو پلیز پوچھیں. تو اللہ بھی راضی ہوگا اور ساتھ ساتھ میں بھی راضی ہو جاؤں. چلے مجھے ایک سوال تھا. جی یہ مربوطہ جو آپ بولے وہ دس از فار دی مینس ٹائڈ ہارسز. مربوط یعنی ربط کہتے ہیں نا، ربط. ہاں ٹو ٹائڈ ہارسز بھی ہے، اور یا یو ٹائی دا ہارسز، دونوں چیزیں. مصدر ہوگا تو ٹائڈ ہارسز ہوگا، اور یو آپ اس کو ربط، آپ اس کو رکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ٹائی کر کے مطلب تیار رہیں. اب تو ہمارے ہارسز نہیں ہے نا، اب تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے اکوپمنٹ کو، اپنی ہر چیز کو خود فزیکلی اپنے آپ کو ٹریننگ کر لیں، اپنے آپ کو مطلب ہم سست اور لاغر اور یہ سب نہ رہ جائیں نا، کہ جب اگر جنگ کا وقت آتا ہے ہمیں جہاد پہ جانا پڑتا ہے تو پھر ہم تیار ہوں. So nowadays equipped with fully, like فلی سیٹلائٹس ہیں، ڈرونس ہیں، نیوکلیئر پاور ہے، جو بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو، جس طرح پاکستان ہے اپنے آپ کو اس نے ہر چیز کے لیے تیار رکھا ہوا ہے. رابطے میں رکھیں. جی اس کا مطلب یہ کہ رابطے میں رکھیں یا نہیں مربوط رابطہ رکھیں؟ نہیں، رابطہ نہیں، رابطہ نہیں ہے نا. مربوط کا مطلب ہے بالکل بالکل میں سمجھ ٹائڈ، گئی. ربط سے رکھیں، ربط ربط میں مربوط رکھیں، مربوط ان کو جوڑ کے جی رکھیں، جی میں سمجھ تیار کر کے رکھیں، مطلب جیسے بالکل ٹھیک. جزاک اللہ. مطلب اپنی چیزیں تیار رکھیں، چاہے وہ جو چیز بھی ہیں، آپ پریپیئرڈ رہیں. جی بالکل بالکل. so is it for the nuclear also? ہاں میں نے آپ کو کہا I used the word specially. حالانکہ مجھے ابھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، لیکن جو میں نے کہنا ہے وہ تو میں کہوں گی. نیوکلیئر پاور بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، بہت زیادہ ضروری ہے. وہ یوز نہ کریں لیکن وہ رکھیں. یہ اٹس اے ڈیٹرنٹ، اٹس اے ڈیٹرنٹ کہ لوگوں کو پتا ہے نا کہ ان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے تو تھوڑا سا ڈرتے ہیں. صحیح. شکریہ. بس اللہ تعالیٰ سب کو رکھے. اب ہمارے پاس تو یہ کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس ہے، تو دونوں کے لیے مشکل ہے. بس اللہ تعالیٰ حالات اچھے کر دیں، اللہ تعالیٰ کشمیر کا بھی فیصلہ کرا دے، انڈیا پاکستان کی بھی میں کہتی ہوں دوستی کرا دے، بس سب بالکل. انشاءاللہ تعالیٰ. تو اور کوئی سوال؟ نو کوسچنس؟ چلے پھر پلیز دعا کریں. آج امینہ کے لیے بہت دعا کریں. امینہ کا آج سیکنڈ سیشن ہے کیمو کا، اور بہت اسٹرانگ سیشن ہے. اس دفعہ اس کا ڈوز جو ہے بہت بڑھا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ڈوز بڑھانے میں اس کے لیے بہتری کر دے. اور بھی جو بیمار ہیں سب کو اللہ شفائے کلی دے، سب کو دے، سب کے لیے کر ہی رہے ہیں دعا. آمین آمین. اپنے کلاس کے لوگ جب ہوتے ہیں تو، اور اپنے جس سے انسان کلوز ہوتا ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مزید آزمائش سے بچا We کے. are like family, one family. فیملی، میں آپ کو کہتی ہوں آپ میری فیملی ہو، یقین کرو کہ آپ میری فیملی ہو. بے شک مجھے جتنی تسلی ہو جاتی ہے نا، میری کلاس نہیں ہوتی ہے تو میں بالکل عجیب سی ہو جاتی ہوں. مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میری کلاس نہیں ہے، میں کیا کروں گی. اور کلاس ہوتی ہے تو تیاری میں سارا وقت لگی بھی رہتی ہوں، اس میں بھی تھک بھی جاتی ہوں، پھر بھی میں کہتی ہوں نہیں یہ تو کرنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا رہے بس. تو یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ول بی ہوپ فلی، کیونکہ ابھی میں نے 2-3 آیتیں اور کرنی تھی، میں نے چھوڑ دی. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ آئی ایم ہوپنگ کہ ہمارا سورہ الانفال ختم ہو جائے گا، اور اس کو ہم ریکیپ بھی کر لیں گے، ایک اس میں سے لیسنس کیا لرن کیے وہ بھی کر لیں گے. تو نیکسٹ ویک ول بی دیٹ، اور اس کے جو بعد بھی ویک ہے دیٹ ول بی دا ریویو سیشن. سب لوگ ابھی سے پڑھ لیں، تیاری کر لیں، آپ نے کون سی آیت کو چننا ہے. اور ایسے نہیں کہ جو میں نے کہا میرے ورڈز کو آپ ریپیٹ کریں، وہ نہیں کریں. مجھے وہ اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ خود اپنے ورڈز یوز کرتے ہیں اور خود بتاتے ہیں اور اپلائی کر کے بتاتے ہیں کہ اس سے یہ ہم نے سیکھا. اب ٹھیک ہے یہ ساری جنگ کی باتیں ہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں، اب اپنے اوپر جیسے بھی ہے توکل کو لے سکتے ہیں آپ، اللہ کی مدد کو لے سکتے ہیں، معجزے کو لے سکتے ہیں، کچھ بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے کوئی بھی آیت چوز کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی آیت چوز کر لیں. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وبرکاتہ. خیر. جزاک اللہ خیر. وعلیکم جزاک اللہ خیر. May Allah give you السلام علیکم complete shifa. ہاں دعا انشاءاللہ کریں پلیز. آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ. وہی